سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کا پہلا حصہ اس سے پہلے درس میں گزر چکا ہے، اس پہ کچھ بات ہو چکی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کے نبھانے کی اہمیت اور وعدے کے توڑنے کے گناہ سے متعلق رہنمائی فرمائی، اور یہ بتایا کہ جو لوگ قرآن حکیم پڑھ کر بھی گمراہ ہوتے ہیں، قرآن حکیم کی مثالیں سن کر بھی گمراہ ہوتے ہیں، ان کی گمراہی کے اسباب کی نشانی ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ کے وعدے سے متعلق دو قسم کے وعدے ہیں، ایک وعدہ وہ جو عالم ارواح میں انسان کر کے آیا، اور دوسرا وعدہ وہ کہ جب انسان کلمہ پڑھ کے اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کی توحید کو تسلیم کرتا ہے، تو کلمہ بھی ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ، بندے کا اپنے خالق کے ساتھ، کہ میں نے اب اپنی مرضی چھوڑ دینی ہے، اور اے اللہ آپ کی مرضی پر میں چلوں گا۔ میں نے اب اپنی خواہشات کو اللہ آپ کی مرضی کے تابع بنا دینا، میں نے ایسا نہیں کرنا کہ میں تیرے دین کو اپنی خواہش کے مطابق بنا دوں اور تیرے احکامات کو پس پشت ڈال کر اس راستے پر چلوں کہ میری چاہت ہی میرا دین بن جائے۔ کلمے میں یہ اقرار ہوتا ہے کہ نہیں، اب میری چاہت، میری مرضی، میری خواہش، میری تمنا، میری آرزو، یہ سب ختم، میں نے اللہ کی مرضی میں ان سب چیزوں کو ڈال دیا۔ ہر چیز کے سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے میں نے یہ دیکھنا میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگر میری کوئی خواہش ہے، میری کوئی تمنا ہے، آرزو ہے، چاہت ہے، اس کو پورا تو ضرور کروں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کے پورا کرنے کا طریقہ کیا بتا رہے ہیں، حکم کیا بتا رہے ہیں، اور اس خواہش کو اللہ کے حبیب نے کیسے پورا کیا، کیسے نبھایا۔ کیونکہ خواہشات تو انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، ضروریات انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، یہ تو انسان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مومن خواہش اور آرزو اور تمنا جس چیز کی کرتا ہے، ساتھ ہی دیکھ لیتا ہے کہ یہ چیز جس کی میں خواہش کر رہا ہوں، یہ جس کی مجھے ضرورت ہے، آیا اس چیز کے پورا کرنے کا دین نے طریقہ کوئی بتایا ہے، اور ضرور بتایا ہے۔ جائز ضرورت کے پورا کرنے کے دین نے پورے طریقے بتائے، مکمل طریقے بتائے۔ تو یہ فرق ہے صرف کہ اللہ کا نہ ماننے والا یہ نہیں دیکھتا کہ دین مجھے کیا کہتا ہے، اللہ کا ماننے والا قدم قدم پر یہ دیکھتا ہے دین مجھے کیا کہتا ہے۔ تو اس سے انسان کی ساری ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی۔ انسان کی ضرورت کھانا ہے، انسان کی ضرورت پینا ہے، انسان کی ضرورت پہننا ہے، انسان کی ضرورت علاج ہے، انسان کی ضرورت نکاح ہے، اور دیگر جتنی ضروریات ہیں، تجارت ہے، ملازمت ہے، لین دین ہے، سب انسان کی ضروریات ہیں۔ یہ سب چیزیں کافر بھی کرتا ہے، لیکن مومن اپنے وعدے کی طرف دیکھتا ہے، میں نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، اے اللہ میں تیری بندگی کروں گا، تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانوں گا، مرضی تیری چلے گی، حکم تیرا چلے گا، نظام سارے کا سارا زندگی کا تیرے حوالے، اور اس نظام کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں۔ اس سے پہلی آیت میں بتایا کہ گزشتہ آیت میں جو اللہ نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں قرآن حکیم پڑھنے سے، یا قرآن حکیم کی تعلیمات سے، یا قرآن حکیم کی مثالوں سے، ان میں سے ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو وعدہ کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کے ارتکاب کرنے والے سے اللہ کے نبی نے بیزاری کا اعلان کیا ہے، بیزاری کا اعلان کیا ہے، اس کے دین کو مشکوک قرار دیا، اس کے ایمان کو مشکوک قرار دیا۔ تو یہ کتنا منحوس گناہ ہے، کتنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس گناہ کے ذکر کرنے کے بعد آج کی جو آیت مبارکہ کا آخری حصہ تلاوت ہوا، اس میں دو گناہوں کا ذکر مزید فرمایا، اور ان دو گناہوں
کا ذکر کرنے کے بعد پھر ان تینوں گناہوں کو ملا کر ان کا برا نتیجہ بتایا، کس ترتیب کے ساتھ اور کس آسانی کے ساتھ قرآن حکیم سمجھا رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو بھی تباہ کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں، اور انسان کی آخرت کو بھی تباہ کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں۔ تینوں گناہوں کو بیان کرنے کے بعد آخری جملے میں نتیجہ بیان فرمایا۔ اب دوسرا گناہ کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ لوگ اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں کہ جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے بجائے جوڑنے کے وہ توڑ دیتے ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں، کون سے اعمال ہیں کہ جن اعمال کے بجا لانے اور کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کون سے وہ رشتے ہیں، اور کون سے وہ تعلق ہیں، اور کون سے وہ ناطے ہیں کہ دین نے قدم قدم پر ان کو ایک رکھنے، ان کو جوڑنے، ان کے درمیان محبت پیدا کرنے، الفت پیدا کرنے اور ان کو ایک رکھنے کا دین نے بار بار حکم فرمایا ہے۔ پہلے ان رشتوں کی شناخت کروائی کہ یہ رشتے ہیں، یہ رشتے ہیں، ان رشتوں کو تم نے پہچاننا بھی ہے، اور صرف رشتوں کو نہیں پہچاننا بلکہ رشتوں کو پہچانتے ہوئے رشتوں کے حقوق کو پہچاننا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، پہلی شناخت رشتوں کی، کہ تمہارے درمیان کوئی ایک رشتہ نہیں ہے، تمہارے درمیان دسیوں رشتے ہیں، بہت رشتے ہیں تمہارے درمیان، اور ان رشتوں کو جاننا، ان رشتوں کو پہچاننا، ان رشتوں کو بنانا، اور اس کے بعد ان کو جوڑے رکھنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ایسے ہی فرض ہے کہ جیسے نماز فرض، جیسے نماز فرض۔ ہمارے ہاں اصل میں ذہن بعض دفعہ چند اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور متوجہ ہونے کے بعد نقصان ہم یہ کرتے ہیں بس یہی فرض ہے، بس یہی فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز ہی فرض ہے، روزہ ہی فرض ہے، حج ہی فرض ہے، زکوٰۃ ہی فرض ہے، یہ دو چار چیزیں اور سمجھیں یہ فرض ہے۔ یہ وہ فرض ہیں کہ جو روزمرہ کی زندگی میں بجا لانے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں ایسی ہیں جو فرائض کے درجے میں آتی ہیں، فرائض کے درجے میں آتی ہیں، اور ان سے اگر ہم پہلو تئی اختیار کریں گے یا نظر انداز کریں گے تو جس طرح نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، اس طرح ان کا چھوڑنا بھی گناہ ہے، ان سے انحراف بھی گناہ ہے۔ چنانچہ دین نے کچھ رشتے ایسے متعارف کروائے ہیں جن رشتوں کی کچھ تو ایسے ہیں ہمیں جان پہچان ہے، لیکن جان پہچان تو کچھ ہے، دھیان نہیں ہے، دھیان نہیں۔ ان رشتوں کو عام طور پر ہم جانتے ہیں، ابھی میں تھوڑی سی گفتگو میں وہ رشتے بتاتا ہوں تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ واقعی ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ موجود نہیں ہوتے، لیکن موجود ہونے کے باوجود بھی ہم ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتے، ہم ان کے حقوق کو بجا نہیں لاتے، یا ان کے حقوق کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور توجہ نہ کرنے کا نقصان جو آگے آ رہا ہے، جو اللہ بتا رہا ہے نا، بہت بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان۔ دیکھیے، ایک رشتہ ہمارا وہ رشتہ ہے جو بندے اور خالق کا رشتہ ہے، انسان اور اس کے مالک کا رشتہ ہے۔ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ بندگی اور عبادت کا رشتہ ہے۔ چنانچہ پہلا رشتہ، مضبوط ترین رشتہ بندے اور اس کے خالق کا رشتہ ہے، کہ بندہ وہ ہے کہ جو اپنے رب کو چھوڑ کر کسی کی بندگی نہ کرے، اس کو بندہ کہتے ہیں۔ غلام وہ ہے اللہ کا کہ جو اللہ کے سوا کسی کو ساری زندگی اپنا معبود تسلیم ہی نہ کرے، کسی کی بندگی نہ کرے، کسی کی عبادت نہ کرے۔ تو یہ رشتہ تقاضا کرتا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، بس بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ دوسرا رشتہ جو بنتا ہے وہ امتی اور نبی کا رشتہ ہے۔ امتی اور نبی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، جس طرح اللہ اور بندے کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اسی طرح نبی اور امتی کا رشتہ بہت پیارا ہے، بہت قیمتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس رشتے کو نبھایا، آپ سنتے نہیں ہیں کہ اس رشتے کے لیے اللہ کے نبی اس کے فائدے کے لیے کتنا روتے تھے، کتنا روتے تھے، کتنا آہوزاری کرتے تھے، کتنی اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے، التجا کرتے تھے، درخواست کرتے تھے،
بار بار میری امت میری امت میری امت، حتیٰ کہ آخرت کے اندر بھی جب انبیاء کا اجتماع ہوگا تو واحد نبی یہ ہوں گے جن کی زبان سے امتی 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 کا لفظ ہے۔ میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت کے بارے میں فرمائیے اللہ جی ان کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوگا؟ اتنا پیارا رشتہ، امام الانبیاء کی طرف سے تو محبت کی انتہا۔ اب ہم اپنی طرف دیکھ کے نظر دوسری طرف دوڑائیں گے، ہمارا کتنا مضبوط تعلق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کیا ہم نبی کی ہر بات کو سامنے رکھتے ہیں؟ نبی کی ہر ادا کو سامنے رکھتے ہیں؟ نبی کی ہر سنت کو سامنے رکھتے ہیں؟ بتائے ہوئے طریقے کو سامنے رکھتے ہیں؟ یا صرف مسجد کی حد تک نماز پڑھ لی اور باہر کی زندگی میں تمام تر ہماری ادائیں، ہمارے طور، ہمارے طریقے، خوشی کی محفلوں میں، غمی کی محفلوں میں سب خلاف سنت؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کا اتنا لحاظ کیا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے پوری زندگی میں۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا لفظ قرآن حکیم نے اسی لیے کہا کہ یار سارے کے سارے تم دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کیوں ایسا کرتے ہو کہ نماز تو دین کے اندر داخل ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اور دکان پر بیٹھتے ہو تو دین کے خلاف بددیانتی آ جاتی ہے، خیانت آ جاتی ہے، کم ناپنا آ جاتا ہے، کم تولنا آ جاتا ہے، ملاوٹ آ جاتی ہے؟ یہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تمہارا عمل یکسوئی کا شکار کیوں نہیں ہوتا؟ تمہارا عمل الگ الگ کیوں ہے؟ مسجد کی زندگی میں تم سجدے میں ہوتے ہو، باہر کی زندگی میں تم ایک دوسرے کی مخالفتیں کرتے ہو، لڑتے ہو، جھگڑتے ہو۔ تو زندگی اس طرح کی کرو کہ جس طرح دین چاہتا ہے۔